نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهو الذي مرج البحرين اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ملائے دو سمندر هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج یہ ایک میٹھا ہے اور دوسرا نمکین اور کھاری ہے. ایک میٹھا ہے شیریں اس کا خوشگوار مزہ ہے. دیکھو آج ان لوگوں نے بھی اب دیکھو پتہ کر لیا اور یہ تو اس وقت کی بات ہے. آج یہ سائنس کہتی ہے اور کچھ ای میلز بھی میرے پاس آئیں اس کے اندر بھی تھا کہ دیکھیں یہ میٹھے پانی کا ہے اور یہ کھاری پانی کا. پانی ہے آپ پانی کو دیکھیں مکس کریں ایک میں نمک ڈال دیں ایک میں چینی ڈال دیں دونوں کو مکس کریں تو کیا الگ الگ رہیں گے؟ وہ نہیں رہیں گے نا. ایک گلاس میں ڈال دیں اور یہ سمندروں کے اندر ہے جہاں پہ لہریں ہیں ویوز ہیں وہ ویسے ہی مکس ہو جاتا ہے ہر چیز. اس کے اندر ایک میٹھے پانی کا چل رہا ہے پانی کی کرنٹ ہے اور دوسرا نمکین پانی کا کرنٹ ہے. کبھی کبھی وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں اوپر کھاری ہے نمکین پانی ہے اور نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے مکس نہیں ہو رہے. اور یہاں پہ دیکھیں یہ لفظ بھی بڑا وہ ہے نا مہاراجا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مکس بھی ہے یعنی ساتھ ساتھ بھی ہیں لیکن اپنی اپنی انڈیویجویلٹی بھی نہیں لوز کرتے. سبحان اللہ کہ کون نہیں ان کو مکس ہونے دے رہا. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا اس نے بنایا اس رب نے بنایا ان دونوں کے درمیان برزخ ایک پردہ بنا دیا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور ایک بند باندھا ہوا ہے ان کے درمیان. کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ کس نے ان کو الگ الگ رکھا ہوا ہے؟ اور پھر دیکھیں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ایک میٹھا ہے اور ایک کھاری ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی حکمت ہے. آپ کہیں گے جو شاید آپ کو لگے کہ اس کی کیا ضرورت ہے جو کھاری پانی ہے اس کی کیا ضرورت ہے. سارا ہی اللہ تعالیٰ نے میٹھا کیوں نہیں کر دیا؟ حالانکہ اگر سمندر میٹھا ہوتا نا تو میٹھے پانی میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بہت جلدی سڑ جاتا ہے. خاص طور پہ سمندر جس میں خشکی سے بھی زیادہ آپ دیکھیں مخلوق ہے جتنی مخلوق آپ کی زمین پہ اس سے کہیں زیادہ آبادی جو ہے وہ جانوروں کی سمندر کے اندر ہے. اب جو اس میں مچھلیاں مرتی ہیں آج تک مر رہی ہیں دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کون ان کی یہاں پہ قبریں تو نہیں بنا رہا نا. وہ وہیں پہ سڑتی ہیں وہیں پہ مٹی ہو جاتی ہیں اور کہیں آپ کو نہ کوئی سمیل نہ کوئی کچھ نہ کوئی اوپر آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں کہ پڑی ہوئی ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز. اور پھر زمین کا پانی بھی اور اس میں جو بہنے والی ساری گندگیاں بھی ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا سمندر میں جا کے وہ ڈال دیتے سمندر میں جا کے پڑتی ہیں سارا کوڑا کرکٹ اور یہ سب. اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو 2-4 دن میں سڑ جاتا اور اس کی سڑاند کی جو بدبو ہے اس سے زمین والے زمین پہ رہنا ان کا مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سخت نمکین بنا دیا اتنا کڑوا اتنا تیز بنا دیا کہ دنیا بھر کی آپ گندگیاں اس میں جا کے ڈال دیتے ہیں اور خود اس میں رہنے والی مخلوق بھی اس میں مرتی ہے اور پھر بھی نہیں وہ سڑتا اور اس کی کوئی سمیل نہیں ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کی ضرورت کے لیے اس کے اندر میٹھے پانی کا بھی کرنٹ ایک دریا چلا دیا اور کڑوے پانی کا بھی اور دونوں پانی میلوں تک ایک ساتھ چلتے جا رہے ہیں. ایک طرف میٹھا ایک طرف کڑوا دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. حالانکہ دونوں کے درمیان دیکھنے میں آپ دیکھیں کوئی آپ کو دیوار نہیں نظر آ رہی کوئی پردہ نہیں نظر آ رہا کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کوئی روک ٹوک نہیں نظر آ رہی. تو آپ کو اللہ کی قدرت نہیں پتہ چلتی. اب وہ بتاتے بھی ہیں کہ کون کون سی وہ جگہیں ہیں جہاں پہ یہ اس طرح سے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے کہتا ہے مجھے پہچانو. تم پہچانتے نہیں ہو یہ کون کر رہا ہے. تم ملا کے دیکھو اپنے گھر میں نہیں الگ الگ رہیں گے میٹھا اور نمکین پانی ملاؤ تو ذرا. اور اسی طرح اگر میٹھے پانی سے مراد مومن لے اور کھارے پانی سے مراد کافر لیں تو ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ بھی چلیں گے لیکن الگ الگ رہیں گے. وہ اپنا کرے گا وہ اپنا کرے گا.
یہ نہ ہو کہ میٹھے کے اوپر کھارا سوار ہو جائے، یہ نہ ہو کہ میٹھے کے اوپر کھارا غالب آ جائے اور آپ اس بیچ میں دب جائیں کہ اچھا میں تو ان کے سارے طور طریقے اور سب لے لیا اور وہ آپ بھی کھارے بن جائیں۔ پھر اسی طرح دنیا میں بھی انسان کچھ کڑوے ہیں کچھ میٹھے ہیں، اور کبھی کبھی ان کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں چل سکتے، اب میں نہیں رہ سکتی، اب میرا گزارا نہیں ہے۔ نہیں، دیکھو سمندروں میں بھی تو میٹھا اور کڑوا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ تو سورہ فرقان میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا تھا نا، دو دو چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں نا بار بار، ایک میٹھا ایک کھاری، ایک ایسا، تو دیکھیں آپ کو بار بار یہ نظر آئے گا فرق۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور اسی ذات نے بنایا ہے پانی سے انسان کو۔ اگر انسان سے مراد آدم علیہ السلام لے تو مطلب ہے کہ عام پانی جس سے یعنی ایک جو وہ پانی جس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اگر انسان سے مراد سارے ہی انسان لے لیں تو اس سے مراد ہوگا یہ نطفہ، پانی سے پھر مراد کیا ہوگا؟ نطفہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کے لیے نسب کے رشتے بھی بنائے اللہ پاک نے۔ دیکھو کیسے خونی رشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، خونی رشتے پیدا کر کے، اور اللہ نے اس کو پھر جب وہ جوان ہوتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے تو کچھ اور رشتے بھی اللہ نے اس کو دے دیے، اور وہ ہیں سحر کے رشتے، وہ ہیں سسرالی رشتے۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے، تو دو انسان ہوتے ہیں اور اس کے بعد کتنی ساری رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں، بہن بھائی، اور پھر آگے ماں کی طرف سے بھی جو رشتے اور جو باپ کی طرف سے بھی رشتے، جن کو ہم رحم کے رشتے کہتے ہیں نا۔ بہت دفعہ بات پڑی ہوئی ہم نے رحم کے رشتوں کی، صلہ رحمی کی، قطع رحمی کی۔ تو وہ رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ جو ماں اور باپ کی طرف سے جڑتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے لیے۔ اور سحر کے، جب وہ جوان ہوتا ہے اس کی شادی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اور رشتہ داریاں دے دیتا ہے، اور وہ سحر کے رشتے ہیں۔ اب ان میں بھی، اب دیکھیں ان میں بھی دو دو آ گئے نا، ایک نسب کا ایک سحر کا۔ ایک رشتے سے آپ کو نیچرل محبت ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی آپ کے ساتھ ظلم کریں، برا بھلا کریں، مثلا ہے کہ جو آپ کے نسب کے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی، جو بھی کر دیں، ایک وقت تک غصہ آتا ہے پھر اس کے بعد آپ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اکثر سحر کے رشتوں کے لیے انسان وہ جیسے کھاری پانی جو ہوتا ہے نا، خواہ وہ کتنا بھی فائدہ مند ہو لیکن انسان کو اچھا نہیں لگتا، تو دلوں میں بھی جگہ بنانی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں عذب فراتن بھی جیسے ضروری ہے، اسی طرح ملحن اجاجن کے اپنے فائدے ہیں۔ کبھی نہیں انسان یہ کہہ سکتا کہ ہائے اس کی تو ضرورت نہیں تھی، یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ دیکھیں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ دونوں ہی رشتوں کا ذکر کیا۔ تو انسان اگر سوچے تو سحر کے رشتوں کے بغیر اس کی یعنی گھر بن نہیں سکتے تھے۔ یعنی یہ جو ایک نیا جوڑا وجود میں آیا ہے وہ اسی لیے آیا کہ ایک سحر کے رشتے تھے تو وہ وجود میں آیا نا، کہ نسب کے ساتھ تو شادی نہیں ہو سکتی تھی بہن بھائیوں میں، تو سحر کے رشتے نہ ہوتے تو اس کا نکاح کا رشتہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہاں پہ اس رشتے کو بھی قابل احترام رکھا گیا۔ جس طرح نسب کے رشتے عزیز ہیں، اسی طرح سحر کے رشتوں کو بھی عزت ہونی چاہیے، اور یہ مرد عورت دونوں کے لیے، مرد کے لیے عورت کے خاندان اور عورت کے لیے شوہر کا خاندان۔ تو یہ دونوں ہی انسان کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اتنی نیگیٹو سوچ شروع میں ہی ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے نا کہ پھر دل ان رشتوں کے لیے کھلتے ہی نہیں ہے۔ مثلا لڑکی کو شادی سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا جاتا کہ بھئی اتنا زیادہ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ، ہاں تمہاری ساس تو بڑی سخت معلوم ہوتی ہے، ہم نن تو تمہاری بہت ہی تیز لگتی ہے۔ تو ہم کیا کبھی کسی کے بھائی یا بہن یا ماں کے لیے اس طرح کہیں گے؟ کبھی نہیں جرأت کریں گے، ہے نا؟ پھر ان رشتوں میں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح سے کر کر کے ہم کسی کو سلو پوائزننگ کرتے ہیں، آخر ان رشتوں سے نفرت کروا دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے میڈیا بھی اور یہ سب بھی انہی چیزوں کو پروپوگیٹ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ ٹوٹلی دشمنی کے رشتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہوں گے کئی جگہوں پہ، لیکن ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ کہہ کے ایسا کروا دیا جاتا ہے، اتنا کہا جاتا ہے کہ دوسرے کے دل میں
چار ہو ناچار وہ نہیں بھی سوچتا ہوگا تو پیدا ہو جائے گا. تو اگر میٹھا اور کھاری ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں تو یہ رشتے بھی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے. مگر دراصل مسئلہ پتہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک فریق اپنی حد کراس کرتا ہے تو تب کلیش ہوتا ہے. اللہ کی کائنات میں دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے میسز چل رہے ہیں، اب یہ میٹھا اور کھاری بھی چل رہا ہے، اور آپ دیکھیں پلینٹس، اتنے سٹارز، اتنے سب کچھ، اتنے بڑے بڑے میسز گھوم رہے ہیں، کوئی بھی اپنی حد کو کراس نہیں کرتا، دوسرے کی حدود میں نہیں انٹرفیئر کرتا، اسی لیے کلیش نہیں نظر آتے، کوئی ٹکراؤ نہیں نظر آ رہا آپ کو. آسمان پہ دیکھیں کوئی چیزیں ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ نہیں، سب اپنی اپنی حد کے اندر ہے، سب اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، سب اپنا کام کر رہے ہیں، سب اپنے ہی دائرے میں ہیں. سب اپنے اپنے دائرے میں رہیں تو یہ سب نہ ہو. تو یہ رشتے اللہ کی نعمت ہے، اور آپ دیکھیں جہاں پہ یہ رشتے نہ ہوں، مثال کے طور پہ اب بعض دفعہ آپ ایسے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، یہاں پہ بھی بعض لوگوں کے بالکل کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پھر ان سے پوچھیں کہ رشتہ داری کی کیا نعمت ہوتی ہے، کیا قدر ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی کسی نے ویسا شیئر کیا تو اس نے کہا کہ میں تو اپنے فلاں خالو کو، جن کو میں نے وہاں پہ رہتے ہوئے کبھی نہیں یاد کیا تھا، گھر کے قریب رہتے تھے اور کبھی نہیں ان کو مس کیا تھا، ان کو بھی آ کے یہاں پہ میں مس کرتا ہوں. اور وہ فلاں رشتہ دار ہیں نا جن کو کہ میں نے کبھی ان سے بات تک نہیں کی تھی، میں نے ان کو بھی فون کیا، تو یہ یہاں پہ آئے ہوئے اس کو جمعہ 4 دن ہوئے، تو ظاہر ہے رشتوں کی قدر پھر آتی ہے جہاں پہ رشتہ داریاں نہیں ملتی. پھر تو جن معاشروں میں آپ دیکھیں جیسے یہاں پہ سنگل فیملیز ہیں، سنگل مدرز ہیں، ولد الزنا بہت ہیں، تو ان کی زیادہ تر کوئی ان کو رشتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رشتے ان کے ہیں کہاں، کون باپ ہے اور کون چچا ہے اور کون کیا ہے، نہ کوئی خالہ ماموں کا پتہ ہوتا ہے، ماں بھی اسی طرح اور اسی طرح. تو ان کی مینٹل حالت کیا ہوتی ہے پھر، جو بچے رشتوں کے بغیر پروان چڑھتے ہیں. تو اگر آپ کے لیے کوئی سحر کا رشتہ ہے تو خود سوچیں کہ کتنی بڑی رحمت آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے شوہر کے لیے، ان کے تو اپنے رشتے ہیں نا. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان سحر کے رشتوں کو جب خود اچھے نہیں لگتے تو بچوں کو بھی اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے اولاد کے ساتھ. تو رشتوں سے میل جول انسان کی ضرورت ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ وہ مسلمان جو دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہتر ہے اس سے جو مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پہ صبر بھی نہیں کرتا. تو مل جل کے نہ رہنا کیا ہے کہ ان سے کٹ آف کر دینا، بات بات پہ منہ بنا لینا، بات بات پہ ریمائنڈ کر لینا، اتنی اتنی چھوٹی باتوں کو ہوا بنا لینا، نہ ان کی طرف جانا اور نہ ہی ان کو اپنے گھر آنے دینا، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا، نہ دکھ سکھ میں شریک ہونا، بچوں کو دور کر دینا، بچوں کو ان کو اٹھانے نہیں دینا، کسی سے تعلق نہیں رکھنا، نہ پسند کرنا ان کو. تو دیکھیں یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اس قوم پر نہیں اترتی جس میں رشتوں کے کاٹنے والے ہوں. جس قوم میں آج ہمارے ملکوں میں بھی دیکھ لیں کیوں نہیں اللہ کی رحمت اتر رہی، ایک اللہ کی ایک رحمت تو بارش بھی ہے، کیوں نہیں اترتی؟ کہیں یہی تو وجہ نہیں ہے کہ ان میں رشتوں کے کاٹنے والے موجود ہیں. آج تو نسب کے بھی رشتے کٹ رہے ہیں، سحر کے تو دور کی بات ہے، نسبی رشتے بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور یہی قیامت کی نشانیاں ہیں. تو ان رشتوں کو بوجھ نہ سمجھے، ان کے ذریعے بھی اجر کمائیں، ان کے ذریعے بھی آپ آخرت کما سکتے ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. صرف نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے وہی نہیں ہے اسلام. رشتہ داریاں نبھانا بھی بے شک مشکل کام ہے، رشتہ داروں سے آپ کو کئی دفعہ بہت تکلیف بھی حالات سے دو چار ہونا پڑتا ہے، بہت ساری تکلیف باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن ان کو توڑنا نہیں ہے. تو یہ تو بڑا آسانی کا کام ہے کہ آپ ساروں سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں، کٹ آف ہو کے بیٹھ جائیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نہ میں کسی سے ملوں گی اور نہ ہی کوئی مجھ سے ملے. تو پھر لیکن اس سے آپ کے بچوں پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا، آپ کے ہسبینڈ پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا، اور آخرت میں آپ کو کیا جواب دینا پڑے گا.
وکان ربک قدیرا، اور ہے تیرا رب بڑا قدرت والا. ویعبدون من دون اللہ ما لا ینفعهم ولا یضرهم، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے. نفع اور نقصان وہ ان کے ہاتھوں میں سمجھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہیں ہے. اور دیکھیں جن کی عبادت سے کوئی بھی فائدہ نہیں ملنا ان کی جا کے عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافروں کے ایک اور اس کی بات بیان کی. اصل میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت ابو الحکم بن حشام کے بارے میں نازل ہوئی. جانتے ہیں کون ہے ابو الحکم بن حشام؟ پتہ ہے آپ کو؟ جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل رکھا تھا. ابو جہل اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام تو تھا ابو الحکم، لیکن جاہلوں کا باپ رکھ دیا تھا. یہی وہ کرتا تھا نا، کوئی اپنا نام خود تھوڑی جاہلوں کا باپ رکھے گا. تو غیر اللہ کی کراہت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو تو صحیح کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کو پوج رہے ہو. یہ تو تمہیں کچھ نہ فائدہ نہ نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور جو کافر ہے وہ اللہ کے خلاف کام کرنے والا، مدد کرنے والا ہے. کافر رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے. کس کا؟ شیطان کا. جہاں کہیں بھی اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے نا، اس کو بڑی چبھن ہوتی ہے. وہ اس کی مخالفت پہ جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانا شروع کیا تھا تو کیسے سارے کافر ایک ہو گئے تھے کہ بس یہ پیغام نہ آگے پھیلے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کا کام ان کو ان سے زبردستی ڈنڈے کے ساتھ عمل کروانا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام ہے کہ جو نیکی کا کام کرے اس کو خوشخبری دے دیں اور جو برائی کرے اس کو برے انجام سے ڈرا دیں. قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے اور آپ ان کو صاف بتا دیں، کلیئر کر دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا تم سے، کوئی صلہ نہیں چاہتا، کچھ تم سے مانگتا نہیں ہوں، کوئی بدلہ نہیں مجھے چاہیے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں تو تمہیں یہ بات بری لگ رہی ہے. لیکن یہ تو سوچو میں کیا تم سے کچھ مانگتا ہوں؟ میں تم سے کوئی سیلری مانگتا ہوں، کوئی انعام مانگتا ہوں جو تمہیں برا لگ رہا ہے میرا یہ بتانا؟ میں تو صرف کیا چاہتا ہوں، میرا اجر کیا ہے؟ مجھے اور کوئی نہیں اجر چاہیے سوائے ایک کے. وہ کیا ہے؟ الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، مگر صرف ایک اجر چاہیے اور وہ ہے کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف کوئی راستہ بنا لے، کہ اپنے رب کے راستے پہ آ جائے. یہی میرا اجر کافی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے. اب آپ دیکھیں نبی ہے یا دین کی طرف دعوت دینے والا، دیکھیں اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے اور اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے. وہ لوگوں کو اس لیے نہ بلائے کہ ان سے میں کچھ بٹوروں، کچھ تحفے لے لوں ان سے، یا یہ میری بڑی عزت کریں، یا مجھے کوئی بڑا عہدہ مل جائے، یا مجھے کچھ دیں، یا کوئی مجھے فیس پے کریں، بلکہ اس لیے کہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے رب کو پہچاننے لگیں. اس لیے لوگوں کو نیکی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ دنیا کی زندگی میں دعوت دینے والے کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہوتی ہے اور انسان کو بڑے لالچ میں بھی مبتلا کر دیتی ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ وہ فیل کرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو نیکی کی راہ دکھائی اور میرے کہنے کے اوپر یہ کچھ نیکی کا کام کرتا ہے تو جتنا اجر اس کو کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی مجھے بھی ملے گا. یہ اس کو بڑا حریص کر دیتی ہے، وہ اور زیادہ کرنا چاہتا ہے. تو وہ فیل کرتا ہے جب لوگ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں تو اس کو اتنی خوشی اس سے ملتی ہے کہ اس کو ایسے لگتا ہے اللہ نے قبول کر لی میری نیکی، مجھے اس سے فائدہ ملے گا. یہ جلدی حاصل ہونے والی خوشخبری ہے جو دنیا میں ہی اس کو مل جاتی ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اور آپ پہ یہ کلیئر، آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کلیئر کر دیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو جو بھی دعوت دینے والا ہے اس کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ میرا اجر میرے رب کے ذمے ہے. اس کے لیے وہ کسی سے کچھ نہ مانگے نہ ایکسپیکٹ کرے، کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. میرا اجر یہی ہے، میرا آبجیکٹو یہی ہے کہ کسی طرح آپ اللہ سے جڑ جائیں.
اور یہی بات اسی وجہ سے میں آپ لوگوں سے بھی ہمیشہ کہتی رہتی ہوں، اسی آیت کی روشنی میں آپ مائنڈ بھی کرتے ہیں کئی دفعہ کہ میں تحفے کیوں نہیں قبول کرتی اور کیوں آپ کو منع کرتی ہوں۔ حالانکہ اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ میرا اجر میرے رب کے ذمہ ہے، دوسرے کہ میرا اجر یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے جڑ جائیں۔ یقین کریں جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں آیت سنی اور اس پہ یوں ہم نے عمل کیا، تو میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ مجھے دنیا کے قیمتی ترین تحفے بھی لا کے دے دینا تو اس سے مجھے وہ خوشی نہیں ہوگی۔ یہ خوشی ناقابل بیان ہے۔ تو ایسے تحفے میں ضرور قبول کرتی بھی ہوں اور میرا دل ان کو لے کے خوش بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی عمل کر کے دکھائیں، جو سکھایا ہے اس کے اوپر چل کے دکھائیں، اللہ کے ساتھ جڑیں، اس کا راستہ اختیار کریں، یہ بہترین تحفہ۔ اور آپ دیکھیں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے نا وہی تحفہ دیں جو دوسرے کو پسند ہو، جس سے وہ خوش ہوتا ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس راستے میں جب آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں نا تو اس راستے میں کس کے اوپر توکل کرنا ہے؟ کسی پہ تو انسان کو بھروسہ کرنا ہوتا ہے نا، کسی مر جانے والے پہ نہیں کرنا۔ اگر اس پہ توکل کرو گے تو وہ تو فنا ہو جائے گا، تو آپ تو بڑے نقصان میں رہے۔ ایسے پہ توکل کرو جو حی اور قیوم ہے، لا یموت، جس نے مرنا نہیں ہے، وسبح بحمدہ، اس کی تسبیح کرو اس کی تعریف کے ساتھ۔ دیکھیں بھروسہ صرف اس پہ ہونا چاہیے جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ مثلا آپ نے اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھا اور بھروسہ اس پہ کر دیا کہ اب گارڈ ہے نا تو میری حفاظت ہوگی، اب مجھے کوئی نہیں مار سکتا، تو کوئی آیا اور اس نے گارڈ کو مار دیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جس پہ بھروسہ کیا وہ تو مر گیا۔ تو اسباب تو اختیار کرو، اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کام ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ آپ نے مثلا بہترین اپنا لائر کیا اپنے کیس کے لیے اور بھروسہ کیا کہ بس میں نے اتنا مہنگا لائر کر دیا نا، اب تو میں مقدمہ جیتوں گی۔ اب وہ لائر ہی مر گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اس پہ بھروسہ کریں گے۔ آپ نے اپنے جسم پہ بھروسہ کیا کہ یہ جسم ہے نا تو میں یہ کام کر کے دکھا سکتی ہوں، میں یہ کام کر لوں گی کیونکہ میرے پاس طاقت ہے، اور دیکھو میں کیسے کیسے کرتی ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ ہی کرتی رہی ہوں تو مجھے تو پتہ ہی ہے، مجھے تو یہ آتا ہی ہے۔ تو اپنے اوپر بھروسہ کیا، اپنے ٹیلنٹ پہ بھروسہ کیا۔ اگلے دن آپ صبح کو اٹھے کام کرنے کے لیے، آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا، آپ اٹھ ہی نہیں سکے بستر سے، ہل ہی نہیں سک رہے تھے، کیا ہوا آپ کے بھروسے کا؟ آپ کہتی ہیں میں پلاؤ بہت مزیدار بناتی ہوں، میں اتنا مزے کی فلاں چیز بناتی ہوں، بریانی میرے ہاتھ کی آپ کھائیں گے نا اتنی مزے کی ہوگی نا۔ خود پہ بہت بڑا بھروسہ کیا نا، اگلے دن آپ بنانے لگی وہی اسی دن ہی خراب ہو گئی۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے بھروسہ اپنے اوپر نہیں کرنا، توکل اپنے اوپر نہ کریں۔ جب بھی کسی کام میں بھی بھروسہ کریں تو اللہ کی ذات پہ کریں، وہ کروا دے گا تو وہ چیز ہو جائے گی، وہ نہ کروائے تو میری کیا طاقت۔ جب کوئی چیز ہمیشہ زندہ نہیں ہے، جب کوئی چیز طاقت نہیں رکھتی تو بھروسہ پھر کیسے اس پہ کر سکتے ہیں؟ بھروسہ پھر اس پہ کریں نا جو ہمیشہ زندہ ہے، جس میں ساری طاقت ہے، ساری قدرت ہے۔ کام کریں، اسباب بھی اختیار کریں، مگر آپ کا ٹرسٹ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ آپ گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے، آپ یہ کہیں گے اللہ گاڑی میں تو بیٹھ گئی، مجھے منزل تک پہنچانا تیرا ہی کام ہے، تو چاہے گا تو گاڑی پہنچا دے گی، تو نہیں چاہے گا تو نہیں پہنچائے گی۔ اللہ میں نے یہ دوا کھا تو لی ہے مگر اللہ دوا نے مجھے ٹھیک نہیں کرنا، اللہ دوا میں کیا طاقت ہے، میرا بھروسہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ نے کرنا ہے۔ یہ کتنی پیاری آپ کو بات بتاتی ہوں اب توکل کے اوپر نا، آپ انشاءاللہ اس بات کو سنیں گے، آپ کو بھی اچھی لگے گی اور آپ کو توکل کبھی بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ پتہ ہے توکل کیسا ہے؟ آپ ایک بچے سے سیکھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو آپ دیکھیے گا، وہ اپنی ماں پہ تو توکل کرتا ہے نا، ماں کو ایسے سمجھتا ہے کہ بس ماں میری ہر تکلیف کو ختم کر سکتی ہے، ہر مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہر بات کی شیئرنگ وہ ماں سے کرتا ہے، چوٹ لگتی ہے تو روتے ہوئے ماں کے پاس بھاگتا ہے، اگر ڈر لگتا ہے تو ماں کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے، کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو تب بھی ماں کی گود میں سر ڈال دیتا ہے، اگر کچھ مانگتا ہے تو تب بھی ماں سے ہی کہتا ہے، کسی اور سے بھی چیز چاہیے ہوتی ہے نا
تو اس سے بھی مانگنے میں شرماتا ہے نا، ماں کو جا کے کہتا ہے کہ مجھے وہ چیز چاہیے. یہ ہے توکل. توکل آپ اس سے سیکھیں. ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ کے پاس، ہر تکلیف کے لیے اللہ کے پاس. ہر چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے. اب مجھے یہ پتا ہے کہ پورا کر سکتا ہے تو اللہ ہی پورا کر سکتا ہے. اچھا، حالانکہ ماں کے اندر طاقت کوئی نہیں ہوتی. وہ بچہ سمجھتا ہے کہ ماں پورا کر سکتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ماں کوئی سپر وومن ہے، وہ ہر چیز ماں کر سکتی ہے نا. حالانکہ تو ماں ہے، وہ تو بیچاری کمزور ہے. اور ہمارا رب تو ساری کائنات کا مالک ہے، قدرت رکھتا ہے ہر چیز کی. ہم کیوں نہیں روتے ہوئے اس کے پاس چلے جاتے؟ ہم کیوں نہیں اس کے پاس جا کے چھپ جاتے جب ہمیں خطرہ محسوس ہو؟ ہم کیوں نہیں جب ہمیں ڈر لگے تو ہم کیوں نہیں اس کے پاس بھاگتے؟ کیوں نہیں جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی تو ہم اس کے پاس بھاگ کے جاتے، اللہ یہ پریشانی ہے. جب کوئی چیز چاہیے ہوتی تو اس کو کیوں نہیں کہتے اللہ یہ چیز چاہیے؟ مجھے اس سے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی، اللہ میں تجھے کہہ رہی ہوں مجھے بس وہ چیز چاہیے. ہاں، آپ ننھے بچے سے سیکھ سکتے ہیں توکل کرنا. تو توکل تو اس پہ کرو. وہ تو نہ سوتا ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ اس کو کبھی موت آنی ہے. اس پہ بھروسہ کرو. باقی سب نے تو مر ہی جانا ہے. طاقتیں بھی ختم ہو سکتی ہیں، لوگ بھی مر سکتے ہیں، لوگ کہیں جا بھی سکتے ہیں. ایسوں پہ کیا بھروسہ کرنا جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، آج ہیں تو کل نہ ہو. اپنی ذات پہ بھی نہ بھروسہ کرو کہ خود کو ان پاور سمجھنے سے ہو جائے، میں ان کمانڈ ہوں. اور پھر ہم بڑے ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں نا کہ میں بس یہ کر سکتی ہوں، میں تو روز ہی کرتی ہوں، آج بھی کر لوں گی. کیسے آپ نے اپنے پر بھروسہ کر لیا؟ تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. اور خاص طور پہ جب دین کا کام کرنے لگو نا، یقین کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جب میں کہیں جانے لگتی ہوں کسی لیکچر کے لیے، پوری تیاری بھی ہوگی، تو میں اپنے آپ کے اندر ہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک تو میں نے کر لیا، اب یہ تیرا ہی کام ہے، تو نہیں کروانا ہے. بلوانا تو اللہ کا کام ہے کہ وہ کیا بلواتا ہے منہ سے. تو تب یہی دل کے اندر بات آ رہی ہوتی اللہ تیرے اوپر ہی بھروسہ کیا، کیونکہ جتنی مرضی تیاری کر لوں، اتنی جتنا تو نے مجھے اختیار دیا تھا اتنی تو میں نے کوشش کر لی ہے. آگے تیرا کام ہے، آگے تیرے اوپر چھوڑا. اور الحمدللہ جب اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بخود بلوا دیتا ہے. پھر تو ہر کام میں اس طرح ضروری ہے. بیمار ہونا تب بھی اللہ کے پاس جائیں، یہ سمجھے نا کہ اس نے دینا. دیکھیں آپ سے زیادہ تو یہ بچہ چھوٹا اچھا ہے، اس کو نہیں، اس کو حالانکہ ماں نہیں اس کو ٹھیک کر سکتی، لیکن وہ جا جا کے ماں کو بتاتا ہے سر میں درد ہے، اب یہ ہے، اب وہ ہے، اس کے پاس جا جا کے رو رو کے بتاتا ہے. حالانکہ ماں کیا ٹھیک کر سکتی اس کے سر درد کو؟ ماں پیٹ میں درد دور کر سکتی؟ نہیں. ہم کیوں نہیں جا کے کہتے؟ اسی نے کرنا ہے. اور دوا میں بھی طاقت ڈالے گا تو وہی ڈالے گا. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے اس کو اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کبھی بھی فلاں کیا کر رہا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں وہ ویسا کر رہے ہیں. اللہ کافی ہے نا اپنے بندوں کے گناہوں پہ نظر رکھنے کے لیے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نظر رکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا؟ آپ اپنا کام کریں نا جو آپ کو کرنے کو کہا گیا. آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، باقی اللہ پہ چھوڑیں، وہ خود ہی نظر رکھے گا. اور وہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کون چھپ کے کیا کر رہا ہے، کون سامنے. ہم ٹو میں ہر وقت لگے رہیں، ہم ہر وقت یہی چیک کرتے رہیں کس نے کیا کیا ہے. وہ غلط کر رہا ہے اور وہ یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. وہ جانے اور اللہ جانے. وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے کے لیے خود کافی ہے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا. کیسے ہوا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ کس طرح سے اس کی کیفیت ہے. الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل به خبیرہ، اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا، رحمان کے بارے میں، اس کی رحمتوں کے بارے میں وہ کیسا ہے، تو کسی جاننے والے سے پوچھو. جیسے خود جاہل ہیں ویسے ہی اپنے جیسے جاہلوں سے اگر پوچھتے رہیں گے تو وہ کیا آپ کو بتائیں گے. تو اس سے پوچھو جو علم والا ہے، جو جاننے والا ہے، جو خود رحمان کی پہچان رکھتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا رحمان کو سجدہ کرو، اللہ کے آگے سجدہ کرو. یہ کافروں سے کہا جاتا تھا کہ رب کے آگے سجدہ کرو.
آؤ جھک جاؤ اس کے آگے. تو کہتے تھے کون رحمان؟ ہم تو نہیں رحمان کو جانتے، کیونکہ ان کے ہاں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو رحمان کے نام سے نہیں پہچانتے تھے. وہ اللہ کو رحمان نہیں کہتے تھے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ والے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا تھا حدیبیہ کے مقام پہ، تو فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. تو مشرکین نے کہا نہ تو ہم رحمان کو جانتے نہ رحیم کو، آپ بس بسمک اللہم لکھیں. تو ہم پڑھ بھی چکے نا کہ اللہ کہو یا رحمان کہو، جس نام سے بھی چاہو پکارو، اس کے سارے ہی اسماء حسنی ہیں، بہترین نام اسی کے ہیں. رحمان بھی وہی ہے اور اللہ بھی وہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کون رحمان؟ ہم نہیں رحمان کو مانتے، ہم نہیں جانتے. انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تو ہمیں حکم دیتے ہیں؟ جس کو تم کہو گے کیا ہم اس کے پیچھے ہی چل پڑیں، اس کو ہی سجدہ کرنا شروع ہو جائیں؟ وزادہم نفورا، اور جتنا ان کو کہتے جاتے ہیں اتنا یہ نفرت میں بڑھتے جاتے ہیں. جتنا ان کو بلاتے ہیں اس طرف اتنا یہ بدکتے ہیں، اتنا ہی بھاگتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جب کہا جائے کہ آؤ سجدہ کرو رحمان کے سامنے، تو وہ کہتے ہیں کیا نماز کی طرف بلانا، لو اب تم جو کہو گی وہی ہم کرنا شروع کر دیں گے. ظاہر ہے جب رحمان کو جانتے ہی نہیں ہیں تو سجدہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور جتنا بلاتے ہیں اتنا ہی بھاگتے ہیں. تو کافروں کی بات ہے، اور آج مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے. اور وہ رحمان کیسا ہے اس کی ہم نے قدر نہیں پہچانی. ہم اس سے بھاگتے ہیں جو ہم پہ اتنا مہربان ہے، جو اتنی ساری رحمتوں کے ساتھ ہمیں ڈھانپے ہوئے. اس کی رحمت ہی ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں. اس سے بھاگتے ہیں، اس کی طرف نہیں آنا چاہتے، اس کی بات نہ ماننا نہیں چاہتے، اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.